بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی پہلی بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی سلطنت یہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے، اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی کسی چیز کا مالک ہو جاتا ہے تو اس چیز میں وہ اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے اس میں تصرف کرے، جو چاہے اس میں عمل اختیار کرے۔ تو اللہ تعالی آسمان اور زمین کی ملکیت رکھنے والے ہیں، اس کے خالق ہیں، لہذا دنیا میں اللہ تعالی جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، اس ذات کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہ ذات اتنی قادر مطلق ہے کہ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے، اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت میں کسی کا دخل نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو جو چاہے وہ ذات پیدا کر دے، اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ دو باتیں مان لیں کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اس کی ہے، اور یہ بھی مان لیا کہ وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اور یہ بھی جب ہم نے مان لیا کہ وہ جو چاہے پیدا کرے، تو اب دنیا کے نظام میں اس کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے عمل اختیار کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر انسانیت کے حوالے سے اللہ تعالی نے دنیا میں دو قسم کی دو صنف کو پیدا کیا، ایک مرد کو پیدا کیا، ایک عورت کو پیدا کیا۔ مرد اور عورت یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی نے دنیا میں یہ دو عمل اختیار کیے، اور اس سلسلے کو اللہ نے آگے بڑھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا رہا، اور جناب کسی کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی، کسی کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اور اللہ عز و جل یہ بات کہنا چاہتے ہیں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں جس کو چاہوں پیدا کروں۔ دنیا میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے اپنی مرضی سے پیدا کی ہے، کسی کا وہ نہ محتاج ہے، نہ کسی سے مشورے کا وہ پابند ہے۔ اور جب انسانیت کو پیدا کرنے پر آیا تو دو صنف میں پیدا کر دیا، ایک کو مرد کہا جاتا ہے، دوسرے کو عورت کہا جاتا ہے۔
اور اللہ عز و جل یہ بات کہتے ہیں کہ جس کے لیے میں چاہوں صنف نازک پیدا کر دوں، یعنی کہ لڑکی پیدا کر دوں، اور جس کے لیے میں چاہوں لڑکا پیدا کر دوں، کوئی اللہ سے سوال کرنے والا نہیں، وہ جو چاہے کر گزرے، اس سے اس کے کیے کا سوال نہیں ہو سکتا، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وجود بخش دیتا ہے، لہذا جس کے لیے جو چاہا اللہ نے اس کو وہ چیز میسر کر دی، کسی کو لڑکا دیا، کسی کو لڑکی دی، اس کی مرضی۔ اور آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں جب دینے پر آتا ہوں تو بسا اوقات کسی کو لڑکا اور لڑکی دونوں دے دیتا ہوں، اس کی مرضی، اور جب میں نہ دینے پر آتا ہوں تو جناب والا میں بانجھ کر دیتا ہوں، نہ لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے نہ لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی مرضی۔ سمجھ رہے بات؟ اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے، اس کو اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ یخلق ما یشاء یفعل ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی سوال نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علیم، وہ جانتا ہے کرنا کیا ہے کرنا کیا نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے، اور کرنا ہے کہ نہیں ہے اس کی ملکیت اور اس کی قدرت اسی کو حاصل ہے۔ وہ ذات قدیر بھی ہے، وہ ذات قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور کیا چیز کر گزرنی ہے اور کیا چیز نہیں کر گزرنی، لہذا وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی سے کوئی مدد اور نصرت نہیں لیتا، وہ ذات تنہا اپنے کام میں با اختیار ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے لڑکا دے، اللہ جسے چاہے لڑکی دے، اللہ جسے چاہے دونوں دے دے، اللہ جسے چاہے بانجھ کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے میں بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکے کی پیدائش ہو جائے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لڑکے کا عقیقہ بڑے اہتمام سے کر رہے ہیں، لڑکے کی پیدائش پر بہت خوشی کا اظہار، لوگوں کو اطلاع دینا، لوگوں کو باخبر کرنا، مٹھائی تقسیم کرنا، اسپتال کے چکر پہ چکر لگانا، اور باقاعدہ ایک اہتمام سے زوجہ کو گھر لانا، بچے کو گھر لانا، یہ سارے کام لڑکے کی پیدائش پر بعض لوگ تو کرتے ہیں۔ اور اگر لڑکی کی پیدائش ہو جائے تو وہ ان میں سرگرمیاں نظر نہیں آتی جو لڑکے کی پیدائش پر ہو رہی ہوتی ہیں۔ عقیقہ کبھی کر لیں گے، مٹھائی دیکھ لیں گے، اطلاع سوچ سمجھ کے دے دیں گے، یعنی کہ اس کی کوئی الگ سے ذاتی حیثیت اور الگ سے کوئی اس کا استقبال، اس پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ لڑکی کیوں پیدا ہو گئی، لڑکا پیدا ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ لڑکی کی پیدائش پر نہ وہ عقیقہ ہے، نہ خوشیوں کا اظہار ہے، نہ وہ مٹھائیاں ہیں، نہ جناب والا زوجہ کو اسپتال سے لا رہے ہیں، ماں کو کہہ دیا آپ لے کر آ جاؤ، ساس کو کہہ دیا آپ لے کر آ جاؤ۔ اور اگر لڑکے کی پیدائش ہے تو جا بجا اسپتال میں آمد ہو رہی ہے، اور اگر لڑکی کی پیدائش ہو رہی ہے تو حیا آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے، جو کہ غیر محل میں ہے، یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے لڑکی کی پیدائش پر، اس کی آمد پر، اس کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ رویہ جو برتا جا رہا ہے وہ ظلم پر مبنی ہے۔ دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، جانچ کرنے والے جانچ کر لیتے ہیں، اور جناب والا بات کو لینے والے اچھی طرح سے لے لیتے ہیں کہ اس کے چہرے کا کیا حال ہے۔
اور اس سے بڑھ کر صورتحال کیا ہے کہ اگر لڑکی کی پیدائش ہو جائے تو جہاں لڑکی کی پیدائش پر خفگی ہے وہاں زوجہ سے بات کرنے میں بھی وہ خوشی نہیں ہے. لڑکے کی پیدائش پر تو بہت خوشی کا اظہار ہے، کبھی اس سے باتیں مٹھار رہا ہے، کبھی اس سے مٹھار رہا ہے، کبھی اس کو بتا رہے ہیں، کبھی اس کو بتا رہے ہیں. لیکن لڑکی کی پیدائش ہو جائے تو جناب والا نہ تو بیوی سے بھی بات کرنا چھوڑ دی، خاموشی اختیار کرا ہوا ہے، سکتہ چھا گیا، خاموشی چھا گئی کہ یہ کون آ گیا گھر میں. بعض لوگوں کا حال یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بیوی سے بھی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح کا اللہ حفاظت فرمائے، گوئے کہ لڑکی کی پیدائش سے ان کو دھچکا لگا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں دے دی. اور کہتے یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ بھئی اللہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن جب وہ دینے پر آتا ہے تو منہ بن جاتا ہے. یعنی ہماری مرضی کے مطابق دنیا چلنی چاہیے، ہماری مرضی کے مطابق ولادتیں ہونی چاہیے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے. اور لڑکے کی پیدائش پر یہ صورتحال نہیں ہوتی. بعض نابلد اور نادانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. ایسے واقعات دیکھنے میں آئے، دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اب کے بچی پیدا ہوئی تو تمہارے کو چھوڑ دیں گے. یہاں تک کہ ساس، یہاں تک کہ سسرال والے بھی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اس آنے والی بہو کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہو رہی ہے. اور ایک کے بعد دوسری لڑکی، دوسری کے بعد تیسری لڑکی ہو جائے، اور تیسری کے بعد چوتھی ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. ایسا محسوس کرتا ہے کہ اندر سے جو ایک عجیب کیفیات ہوتی ہیں کہ برداشت نہیں ہوتا. اور ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے، گھر والی کو چھوڑ دیا اور اگلی گھر والی اگر کر لی ہے تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آگے آنے والی اولاد لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ کوئی دنیا کا کوئی بھی فرد بتا ہی نہیں سکتا. جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے تخمینے اور اندازے میں جناب والا کبھی کبھار تو وہ اکثر تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، پاس نہیں ہوتے. اور ایسے ہی لوگ جناب والا جو کمزور ذہن کے ہوتے ہیں، پیدائش سے پہلے پیچھے پڑتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں کہ پتہ لگ جائے کیا پیدا ہونے والا ہے. کمزوری ہے ذہن کی کیا پڑی ہے پتہ کرنے کی کہ کیا پیدا ہونے والا ہے. دال میں کچھ کالا ہے، کسی خاص چیز کی ولادت کے حوالے سے دل و دماغ بنا ہوا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو جائے تو پھر طبیعت کا بگاڑ اور مزاج دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلے ہی سے ڈاکٹروں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بتائیں الٹرا ساؤنڈ میں کیا آ رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ میں کیا آ رہا ہے. تو دماغ میں اپنا ایک تصور ہے، اسی کے مطابق ولادت ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ جناب والا چہرہ بالکل مرجھا جاتا ہے. قرآن کہتے ہیں نا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، ارے ان لوگوں کو لڑکیوں کی اگر بشارت دے دی جائے نا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، رنگ ان کا کالا پڑ جاتا ہے، بالکل رنگ ان کا فق ہو جاتا ہے. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر سے گھٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے کیا پیدا ہو گیا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، اور اس کو عار سمجھتے ہوئے قوم سے چھپے پھرتے ہیں، خاندان میں بتاتے نہیں ہیں، کوئی خوشخبریاں نہیں اڑاتے، کوئی اس کی مٹھائی کے ڈبے تقسیم نہیں ہو رہے. لڑکے کی پیدائش ہوئی تو مٹھائی کا ڈبہ یہاں سے جناب والا سبزی منڈی اور گائے منڈی تک جا رہا ہوتا ہے. اور اگر لڑکی کی پیدائش ہو جائے تو بھئی اس کو بتایا، اس کو بتایا، بس ختم. تو کیا ہے؟ یتوارا من القوم، چھپتا ہے، چھپا پھرتا ہے بشارت دینے میں، خوشخبری دینے میں. من سوء، ارے یہ کوئی پیدائش ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے. ما بشرا، جو اس کو دی گئی ہے خبر کہ لڑکی پیدائش کی ہے. اب اندر سے ایسی کوشش ہوتی ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ رکھوں، عام حالات کے اعتبار سے عرض کروں، قرآن کا ترجمہ نہیں، کہ رکھوں یا تو پھر کسی کو گفٹ کر دوں.
سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن کا ترجمہ نہیں کر رہا. رکھو یا تو اپنی زندگی سے اس کو نکال دو. یہاں تک کہ نوبت آتی ہے لڑکے کی پیدائش. اگر کسی نے سوال کر رکھا ہو کہ بھئی آپ کے ہاں اگر اب کے کوئی اولاد ہوگی مجھے دے دینا، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، کیا کہتے ہیں؟ لڑکی ہوگی تو لے لیے گا، لڑکی ہوگی تو لے لیے گا، لڑکا آپ کو نہیں دوں گا. اور اگر پہلے سے بات کر رکھی ہے ہاں جو پیدائش ہوگی وہ آپ کو دے دیں گے، اور اتفاق سے لڑکا پیدا ہو گیا تو نیت خراب ہو جاتی، فوراً نیت خراب ہو جاتی. اور لڑکی پیدا ہو گئی تو اسپتال سے ہی وہ گھر پہ پہنچ جاتی ہے جس بیچارے نے مانگا ہے، اسپتال سے ہی. تو یہ کافروں کا بھی حال تھا، ان کی صورت الگ تھی. ایمسکو علی ہون، کہ وہ ایک ذلت اور رسوائی سمجھتے ہوئے عورت کو رکھتے تھے، بچی کو، یا پھر چاہتے تھے کہ اس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے، یہ جینے کے لائق نہیں ہے. اور ان کی یہ عادت اس وجہ سے تھی کہ جناب وہ سمجھتے تھے کہ لڑکی تو ہمارے لیے ایک طرح کی عار ہے، لڑکی تو ایک طرح کی ذلت ہے، یہ بھلا ہماری تھوڑی ہے، یہ دوسرے کی ہے، ہمارے ہاں پل رہی ہے. یہ دماغ ہے، یہ دوسرے کے ہاں جائے گی، یہ دوسرے کی ہے، بھلا ہماری تھوڑی ہے یہ. اور ہماری چیز کسی دوسرے کے ہاں جائے تو سمجھتے تھے یہ تو ذلت ہے، یہ تو ہمارے اوپر عار ہے، ہم اپنی چیز دوسرے کو کیوں دیں. لہذا جو چیز پیدا ہوئی ہے اسی سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو چیز پیدا ہوئی ہے اسی سے نفرت کر رہے ہیں کہ یہ لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے آگے جا کے. یا پھر جناب والا کیا ہے، یہ لڑکی دیتی کیا ہے، لے کے ہی تو جاتی ہے. لاکھوں کا اس کا فرنیچر بنتا ہے، اس کے رخصتی پر کھانے بنتے ہیں، اس کے لیے زیور بنایا جائے، اس کو تو دینا ہی دینا پڑتا ہے. یہ تو کچھ دے کے تھوڑی جاتی ہے. لڑکا ہوتا ہے کما کر لاتا ہے، ابا کی جیب بھرتا ہے، گھر بناتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے. اور یہ لڑکی کی شادی کو اگر دیکھا جائے تو لاکھوں روپیہ تو اس کے اوپر لگ جاتا ہے. ایک تو ہے بھی نہیں ہماری، دوسرا یہ کہ لے کے بھی ہمارا ہی جا رہی ہے. ہماری ہے بھی نہیں اور لے کے بھی ہمارا جا رہی ہے. لہذا سمجھتے تھے کہ لڑکی کا ہمارے سے کیا تعلق، اس کو عار سمجھتے تھے، اپنے لیے ذلت سمجھتے تھے، اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے. یا پھر ان کا ایک اور فلسفہ تھا، بھئی یہ لڑکیاں تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں اللہ کے لیے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو لہذا یہ در حقیقت فرشتے تھیں اور اللہ نے دنیا میں انسان کی صورت میں ان کو اتار دیا، یا یوں سمجھ لیا جائے. لہذا اب اس کا کام تمام کر کے اللہ کی امانت اللہ کو واپس لوٹا دی جائے. کام تمام کر کے اللہ کی امانت اللہ کو واپس لوٹا دیا جائے. اب کام تمام کرنے کے لیے کیا صورتحال ہے؟ ختم کر دو، اس کو مار کر ہلاک کر دو، زندہ درگور کر دو. تو ایسی مثالیں بھی عرب میں پائی جاتی تھیں. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عار اور یہ ذلت ہونا اپنی جگہ، یہ تو ہمارے پاس امانت ہے، اوپر سے آ گئی ہمارے اوپر، لہذا زمین میں کھڈا کھودا، اس میں دفنایا اور اپنے ہاتھوں جناب والا زندہ درگور کر دیا تاکہ یہ جس کی امانت ہے اسی کے پاس پہنچ جائے. یہ تو اللہ کی امانت ہے، یہ تو اللہ کی بیٹی ہے. اور ایسے واقعات ہوئے بھی. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آئے، ایک صحابی آئے، اپنے زمانے جاہلیت کا واقعہ سنانے لگے. یا رسول اللہ میری ایک بیٹی تھی اور صورتحال یہ تھی کہ میں نے اس کو پالا لیکن جناب والا علاقے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس کے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، اور ابو جہل کی جو ٹیم تھی اور فوج تھی وہ علاقے میں چکر لگا رہی ہے. کسی نہ کسی طرح سے گویا کہ اس کی حفاظت کرتے کرتے بڑا کر لیا. لیکن نوبت یہ آ رہی ہے کہ جو جاسوس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچی علاقے میں پل رہی ہے، لہذا یہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا کرتا، آمادہ ہوگی اس کو میں زندہ دفن کروں. چنانچہ اپنی بچی کو میں نے کہا کہ بھئی جنگل چلتے ہیں، وہاں پر کچھ کام ہے. اور کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے ہی سے میں نے ایک گھڑا کھودا ہوا تھا، اور جب وہاں پر اپنی بچی کو لے کر گیا تو بچی سے یہ کہا کہ بیٹا تم گھڑے میں اتر کر اپنے باپ کے ساتھ تعاون کرو، مٹی نکال کر مجھے باہر دینا. چنانچہ یا رسول اللہ وہ میری بچی تھی جو گھڑے میں اتری
تو میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی، اور وہ مجھے پکارتی رہی کہ ابا یہ کیا ہے؟ بابا ابا آواز جو لگانے والی ہوتی ہے ایک باپ کو پکارنے کی، وہ آواز مستقل لگاتی چلی گئی، لیکن یا رسول اللہ میرا حال یہ تھا کہ جو نکلی ہوئی مٹی تھی میں اس کے سر پر ڈالتا رہا، یہاں تک کہ وہ مٹی اس کے گھٹنوں تک آ گئی، اس کے پیٹ تک آ گئی، اس کے کندھوں تک آ گئی، اور یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ بات کہی، اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنا یہ تھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ بہرحال اس وقت کی بات بیان کر رہے تھے جب ایمان لے کر نہیں آئے تھے، یا رسول اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو یہ زمانے جاہلیت کے معاملات تھے کہ بچی کی پیدائش پر خفگی کا اظہار کرنا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بچی ہو یا عورت ذات ہو یا صنف عورت ہو، اس کو جو مقام اور مرتبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کسی مذہب نے نہیں دیا، کسی مذہب نے نہیں دیا۔ بچیوں سے پیار کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طریقہ تھا۔ ایک چھوٹی بچی، ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو وہ آپ کے کندھے پر چڑھ جاتی، اور کبھی آپ نے ایسا نہیں ہے کہ دھتکار کے ایک طرف کر دیا، کبھی آپ نے جناب والا کوئی دھکا دے دیا، بلکہ آپ جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے تو اس بچی کا خیال فرماتے کہ گر نہ جائے، کسی رکن میں جاتے ہوئے اس کو اتار دیا کرتے تھے، اور پھر وہ چڑھ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ بچیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی، اور اسی طرح سے عورت ذات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے محبت فرمائی۔ یہی عورت ہماری ماں بھی بن جاتی ہے، یہی عورت کبھی بہن کی صورت میں آتی ہے، یہی عورت کبھی بیوی کی صورت میں آتی ہے، کبھی بچی کی صورت میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حق کو بیان کیا، بچوں کے ساتھ پیار و محبت کا حکم فرمایا، بہن کی خبر گیری کا حکم فرمایا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، ماں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کا حکم فرمایا، ہر ایک کے حق بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اتنے حق دیے، اتنے حق دیے کہ یہ یہودی یہ کہنے لگے کہ یہ جو محمد آیا ہے ہر کام میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے، ان کے ہاں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بچیوں کا کوئی مقام نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام دیا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں یا جس کی دو بہنیں ہوں، بہن کا لفظ بھی آیا ہے روایت میں، جس کی دو بہنیں ہوں، جس کی دو بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرے، جو ان کا حق ادائیگی کا اہتمام کرے، تو یہی بہنیں اور یہی بیٹیاں اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ ایک روایت میں آپ نے 3 کا بھی ذکر فرمایا کہ جس کی 3 ہوں یا 2 ہوں یا 1 ہو، ایک بیٹی کا بھی ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان کا خیال کرے گا، یہی ایک بیٹی کیوں نہ ہو، 1 2 3 بیٹی، لہذا یہی جو ہے اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صحیح طرح سے دیکھ بھال کرے، تو یہ دونوں بیٹیاں اس کو جہنم میں لے جانے سے رکاوٹ بنیں گی، رکاوٹ بنیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی بیٹیاں ہوں، اچھی طرح سے ان کی کفالت کرے، تو غالباً آپ نے فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح سے ساتھ ہوں گے جیسے یہ بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی۔ اس میں بہن کا بھی ذکر آیا ہے، بیٹی کا بھی ذکر آیا ہے۔ بہن کی پرورش کرنا، بہن کی پرورش کرنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، ایک بہن ہے جو کہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی، گھر پر ہے، اب بسا اوقات بھائی کا حال یہ ہوتا ہے بہن کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا، وہ اچھائی نہیں کرتا جو اپنی بیوی اور اپنی بچیوں کے ساتھ کرتا ہے، بہن کے ساتھ نہیں کرتا وہ۔ جب تک ماں تھی تو بہن کا خیال ہو رہا تھا، جب تک باپ تھا بہن کا خیال ہو رہا تھا، ماں باپ دنیا سے کیا رخصت ہوئے وہ بہن بھائیوں کے سر پر بوجھ بن جاتی ہے، ان کی حق تلفی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کا بڑا خیال کرتے ہیں، اپنی بیوی کا بڑا خیال کرتے ہیں، وہ بہن تو بسا اوقات گھر کی ماسی بن جاتی ہے، بہن گھر کی ماسی بن جاتی ہے، سارے کام اسی سے لینا شروع کر دیے، سارے کام اسی سے لینا شروع کر دیے۔ یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے، ظلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹیوں کا ذکر فرمایا وہاں بہنوں کا بھی ذکر فرمایا۔ ایسی نوبت آ جائے کہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، بہن کی ایسے ہی کفالت کرے، دیکھ بھال کرے، خیال کرے، اور آپ نے فرمایا نا کہ ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ بعض نادانوں کے ایسے واقعات بھی اللہ حفاظت فرمائے سامنے آئے کہ اپنی بہن کی شادی اس وجہ سے نہیں کراتے، اگر اس کی شادی ہو گئی تو گھر کا کام کاج کون کرے گا؟ اس قدر نچلے دماغ کے، ذہن کے بگڑے ہوئے افراد ہیں کہ بہن کی شادی نہیں کروا رہے۔ اگر شادی ہو گئی تو ہماری بیوی کو سارا کام کرنا پڑے گا، ہماری بچی کو سارا کام کرنا پڑے گا۔ ہیلے بہانے سے بہن کو گھر میں بٹھا رکھا ہے کہ اگر شادی ہو گئی تو گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ مطلب کیا ہے کہ یہ گھر کی ماسی ہے، سراسر ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کا بھی ذکر فرمایا، خاص طور پر بیٹی کے برابر لا کے کھڑا کیا ہے۔ جس کی دو بہنیں ہوں، جس کی دو بیٹیاں ہوں، جیسے بیٹیوں کا خیال کرتے ہو ایسے اپنی بہنوں کا خیال کرو، جو اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہو ایسے ہی اپنی بہنوں کے لیے چاہو، جو اچھائی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہو وہی اچھائی اپنی بہنوں کے ساتھ کرو، تو پھر جہاں تمہاری بیٹی تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی وہیں یہ تمہاری بہن بھی تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اللہ ان کی بدولت تمہیں جنت نصیب کریں گے۔ کس قدر عظیم سودا ہے، کس قدر عظیم۔ لہذا جہاں آدمی بہن کا، اپنی بیٹی کا خیال کرے وہاں بہن کا بھی خیال کرے، برابر کا اس کا حق دینے کا اہتمام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ مر گئے تو اب وہ تو کہتی ہے کہ بھائی یہی میرا بھائی ہے، اور شادی بھی نہیں کرواتے۔ اگر شادی کروا دی تو میراث دینی پڑ جائے گی، سمجھ رہے بات؟ اگر شادی کروا دی تو میراث تو دینی پڑ جائے گی، لہذا بہن کی کفالت کے نام پر اس کا میراث کا مال بھی ہتھیائے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے میراث کا مال بھی ہتھیائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بہن ہے نا بھائی، میرے پاس پل رہی ہے بھائی، اس کا کون بلی وارث ہے؟ میں ہوں، لہذا بہن گھر میں پل رہی ہے، لہذا ایسی صورت میں اب میں اس کو میراث دوں تو کہاں لے کے جائے گی یہ؟ اور اگر شادی کر دی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کو اپنے گھر کی ضرورت پڑے گی، اپنا گھر بنانے کی کوشش کرے گی، لہذا جو مال باپ کی طرف سے میراث کا ہے جس پہ خود قبضہ کیے بیٹھے تھے اس کی تقسیم کرنا لازم آئے گا۔ لہذا آسان مسئلے کا حل یہ کہ شادی نہ کرو۔ جہاں رشتے آتے ہیں کوئی نہ کوئی رشتے میں نسخ پیدا کر دو، سچے واقعات ہیں، سچے واقعات۔ دسیوں رشتے آ رہے ہیں، رشتوں میں ٹانگ اڑا دی، رشتوں میں ناک اڑا دی، چونکہ نیت خراب ہے، نیت خراب ہے۔ اگر شادی کر دی تو سارا مال گھر سے نکل جائے گا، جو اس کا میراث کا ملتا ہے مال وہ سارا اس ظلم و ستم کرتے رہو، ایک نہ ایک دن مر جائے گی، ایک نہ ایک دن مر جائے گی۔ لہذا کہنے والے میں پھر بعد میں کیا کہیں گے؟ ہم نے اس کی دوا داروں پر اس کی ساری میراث لگا دی تھی۔ آسان ہتھیانے کا ذریعہ پھر یہ ہوتا ہے، اگر پھر دیگر لوگ بولیں کہ بھائی ابا جب چھوڑ کے گئے تھے اس کی میراث تمہارے پاس تھی، لہذا تم نے کیوں نہیں دیا؟ اب اس کو جیتے جیتے مار دیا
اور پھر جب وہ مرتے مرتے قبر کی طرف جا رہی ہے اس کے اوپر کچھ دوا دارو کا کچھ لگایا اور کہا کہ بھائی سارا جو میراث کا مال تھا ہم تو اس کی دوا دارو پر لگاتے رہے، لہذا اب تو اس کا کچھ بھی نہیں بچا، بہن بھی گئی، میراث بھی آ گئی۔ لیکن پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے بھی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بھی۔ پھر کئی مثالیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ پھر آگے تمہاری بھی اولادیں ہیں، آگے پھر اس شخص کی بھی آگے بیٹیاں ہیں، آگے پھر اس کے اوپر بھی حالات کا سامنا ہے۔ کسی مظلوم کی آہوں کے سائے تلے جیو گے تو کبھی سکھ کا سانس نہیں لوگے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ کبھی ہم نے ظالم کو سکون میں نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی سکون میں نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی ظالم سکون میں نہیں رہتا۔ ظاہر کے اعتبار سے وہ اپنی پوشاک سے لوگوں کو دھوکہ دے لے، لیکن اس کو اندر کا سکون نصیب نہیں ہوتا ظالم کو، اندر کا سکون نصیب نہیں ہوتا ظالم کو، اندر کا سکون نصیب نہیں ہوتا ظالم کو۔ اصل سکون اندر کا ہے۔ وہ ایک آدمی ہے نا کہ اس کا ایک قوم میں ایک شخص کا ناحق قتل ہو گیا، ایک شخص کا ناحق قتل ہو گیا۔ اب جو ولی تھے، جو کہ جناب والا وارثین تھے، وہ بدلہ لینے کا ارادہ کیے تو یہ شہر چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ قاتل شہر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب اس کا پیچھا کرنا مشکل تھا۔ ایک عرصے بعد جا کر کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ اب تو لوگ بھول گئے ہوں گے، ایک عرصے بعد واپس گاؤں آیا، اور عجیب اللہ کی طرف سے معاملہ، عجیب تعجب خیز معاملہ، جس کے ہاں مہمان ٹھہرا وہ مقتول کا وارث تھا، اللہ کا نظم تھا، مقتول کا وارث تھا۔ اب یہ تو اس کو نہ پہچانے، قاتل اس کو نہ پہچانے، لیکن وارث نے اس قاتل کو پہچان لیا کہ یہ میرے عزیز کا قاتل ہے۔ لیکن ان کے ہاں بھی روایت ہے، مہمان کا اکرام کرتے ہیں۔ بعض قوم میں روایت ہوتی ہے مہمان کا اکرام کرتے ہیں، جب تک کہ مہمان ہاتھ نہیں ڈالیں گے، جب مہمانی سے نکل جاؤ گے تو ہاتھ ڈالیں گے، لہذا ہمارے گھر کے مہمان بنے ہو ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ چنانچہ اس کو رات کو کمرہ دیا، بستر دیا۔ اب جب اس کو بستر دیا تو اس کو دیکھا بھئی اس کے حال احوال کیا ہیں، کیا صورت حال ہے۔ تو صورت حال یہ تھی کہ کمرے کے ایک کونے میں وہ بستر لگاتا، 1 گھنٹہ وہاں پر لگاتا، پھر ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ جاتا، پھر دوسرے کونے میں بستر لگاتا، پھر کچھ دیر سوتا، پھر ہڑبڑا کے اٹھ جاتا، پھر تیسرے کونے میں بستر لگاتا، یہی صورت، پھر چوتھے کونے میں لگاتا ہے۔ پوری رات وہ کمرے کے اندر گھومتا رہا، سکھ کا سانس نہیں لیا اور چین سے سویا نہیں، پوری رات کمرے میں گھومتا رہا۔ تو جو جناب والا صاحب خانہ تھے انہوں نے سوال کیا کہ بھئی بات کیا ہے؟ تو پھر ایک گمنامی انداز میں یوں کہنے لگا، کسی زمانے میں میں نے قتل کیا تھا، اس کا خوف میرے اوپر ایسا طاری ہے کہ جب میں کسی کونے میں جاتا ہوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہاں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نقب لگا کر، یعنی کہ موکلا کھول کر مقتول کے وارثین آ کر مجھ پر حملہ نہ کر دیں، لہذا میں ہڑبڑا کر اٹھ کر وہ جگہ چھوڑ دیتا ہوں اپنی حفاظت کے خاطر۔ اور جب پھر دوسری جگہ جاتا ہوں کچھ دیر میری آنکھ لگتی ہے تو ایک دم ڈر کے مارے اڑ جاتا ہوں کہ کہیں یہاں سے نقب لگا کر دیوار کو توڑ کر میرے اوپر جناب والا مقتول کے وارثین حملہ نہ کر دیں۔ اور پھر مجھے ڈر ہوتا ہے تو تیسرے کونے میں آ جاتا ہوں، پھر چوتھے کونے میں آ جاتا ہوں، یوں ہی میری رات گزرتی ہے۔ تو پھر مقتول کے جو وارث تھا اس نے کہا، ارے اس روز آنا کے قتل کیے جانے والے شخص کو قتل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو روز مرتا ہے، اس کو تو روز موت آتی ہے، اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو جیتے جیتے مر رہا ہے، مرتے مرتے یہ جیتا ہے، پھر جیتے جیتے مر جاتا ہے۔ یہ تو اپنی زندگی میں گویا کہ اس عذاب کو بھگت رہا ہے، مجھے اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس کو
مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر بسا اوقات ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ آدمی کو چین، راحت اور سکون نصیب نہیں ہوتا اس ظلم کی بنیاد پر، لہذا اگر گھر میں بہن ہے اس کا مال دبانا، اس کے لیے ایسے حربے اختیار کرنا کہ جس سے بیچاری بیمار ہو کر مر کر ہلاک ہو جائے، اور پھر یہ سمجھے میں نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، میرے وارے کے نیارے ہو گئے، میرے عزیزو کبھی پھر اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تو لہذا جہاں آدمی بیٹیوں کی صحیح طرح سے کفالت کرے، وہیں پر بہنوں کی بھی کفالت کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پھر جنت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ سنایا اور بڑا ہی تعجب خیز انداز میں بیان کیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کی 2 بچیاں تھیں، اور اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی یا رسول اللہ، وہ کھجور میں نے اس کو دے دی، اور اس کا حال یہ تھا کہ اس نے اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دیا۔ یا رسول اللہ اپنے منہ میں اس نے کچھ نہیں رکھا اپنی بیٹیوں کے خاطر، اپنی بچیوں کے خاطر اپنے منہ میں کچھ نہیں رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے، یہی 2 بیٹیاں اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ لہذا لڑکی کی پیدائش پر خفگی کا اظہار کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے، یہ در حقیقت کافروں کا طریقہ تھا کہ لڑکی کے پیدائش پر وہ غصے میں آتے تھے، ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، رکھنے کو ناگوار سمجھتے تھے۔ مسلمان تو اس کو در حقیقت رحمت سمجھتا ہے، لڑکے کو نعمت اور لڑکی کو رحمت سمجھتا ہے، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ ایسے حالات لڑکی کی پیدائش پر پیدا فرما دیتے ہیں کہ آدمی خود اپنی زبان سے کہتا ہے۔ بہرحال سمجھانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے میرے حالات تبدیل ہو گئے۔ ایسی مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دیکھو جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ لڑکی کی پیدائش سے یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارا لے کر جائے گی، یہ ہمیں کچھ نہیں دے گی، اس کو کھلانا ہی پڑے گا، یہ دوسرے کی ہے، ہمارے پاس پل رہی ہے۔ نہیں، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے۔ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ ایک آقا تھا، اس کا ایک غلام تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غلام جو ہے وہ تاخیر سے بادشاہ اپنے آقا کی خدمت میں آیا، غلام تاخیر سے اپنے آقا کی خدمت میں آیا، تو آقا کو غصہ آیا کہ بھئی مثال کے طور پر 8 بجے آنے کا وقت ہے، تم 8:30 بجے کیوں آئے؟ بالفرض تم 8:30 بجے کیوں آئے؟ لہذا غصے کے عالم میں اس نے کہا جو تمہاری تنخواہ مثال کے طور پر 500 روپے ہے، تو اب جناب والا تمہیں تنخواہ 400 روپے ملے گی، فرضی بات ذکر کر رہا ہوں، 400 روپے ملے گی۔ اب یہ خاموش ہو گیا، کچھ نہیں کہا۔ آقا نے جو کہا خاموشی سے سنا اور چلا گیا۔ یہ دیکھتا رہ گیا کہ میں نے اس کی تنخواہ جو ہے وہ 100 روپے گھٹا دی، پھر بھی اس کے ماتھے پہ بل نہیں آیا۔ اب ایک عرصے بعد جناب والا جا کر پھر یہ تاخیر سے آیا، تو پھر آقا کو غصہ آیا، کہنے لگا کہ تم تاخیر سے پہلے آئے تھے اور میں نے تمہاری تنخواہ کم کر دی تھی، اب تم نے پھر وہی حرکت کی۔ تمہیں اگر برا لگتا ہے تو میں تمہاری جو تنخواہ کم ہوئی تھی وہ پوری کرتا ہوں، جاؤ اب وقت پر آنا۔ اس غلام کا کام یہ تھا، پھر خاموش، جانے لگا۔ آقا کو غصہ آیا، تنخواہ کم کی تو بھی خاموش، تنخواہ بڑھائی تو بھی خاموش۔
یہ کیا بلا ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہا؟ تو اس کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے اسے؟ کہنے لگا کہ جناب والا، جب آپ نے میری تنخواہ 5 کی جگہ 4 کر دی تھی تو کوئی بات نہیں، وہ دن جو تاخیر سے آنے کا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی اس دن میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تو جو میں ماں پہ خرچ کرتا تھا وہ اپنا رزق لے کر آئی تھی، جب وہ دنیا سے چلے گئی اس کا رزق ختم، تو میں نے صبر کر لیا۔ جو 100 روپے تھے اضافی وہ ماں پہ خرچ کرتا تھا، اللہ نے اس کو بلا لیا، جتنا اس کا رزق تھا وہ پورا ہو گیا، لہذا آپ کے 400 روپے کرنے سے مجھے فرق تھوڑی پڑا، میری ماں دنیا میں آئی تھی، وہ اپنا رزق لے کر آئی تھی، اور جو اس کا لکھا ہوا رزق تھا وہ اس کو پورا مل گیا، وہ دنیا سے چلی گئی، تو میں نے یہی سمجھا کہ یا اللہ اس ماں کی وجہ سے مجھے 100 اضافہ ملتا تھا، تیری مخلوق تھی، تو نے واپس لے لی، لہذا رزق کا دروازہ دنیا میں بند ہوا، لہذا میری تنخواہ 400 ہو گئی، تو مجھے کیا اعتراض کی ضرورت ہے؟ مجھے کیا اعتراض کی ضرورت؟ تو کہا کہ پھر دوبارہ جو تاخیر سے آیا تھا، جس پر میں نے تمہاری 500 روپے تنخواہ کی تھی، کہ اللہ اس دن میرے بچے کی پیدائش ہوئی تھی، اس دن میرے بچے کی پیدائش ہوئی تھی، اور جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، 400 کی جگہ آپ نے 100 روپے بڑھا دیے، تو میں سمجھ گیا یا اللہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ اپنا رزق لے کر آیا ہے، اس وجہ سے 4 کی جگہ 500 تنخواہ ہو گئی۔ تو لہذا کوئی کسی کو نہیں کھلا رہا، بچی کی پیدائش پہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ لے کر جائے گی، ہمارا کھائے گی، اس کو شادی کرانی ہے، اس کو لے کے جانا ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس کو اللہ کی رحمت سمجھے۔ جب آدمی رحمت سمجھتا ہے اللہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔